اپنا من پسند شخص حاصل کرنا ہو, اس سے شادی کرنی ہو, تو وہ کیسے اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ود ان فیو ڈیز اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ اگر تو کوئی شخص پرفیکٹ ہو گیا ہے نا تو وہ کر سکتا ہے, آج ہی مل جائے گی اس کو. ڈیسپریشن جو ہوتی ہے نا, اس کی ایک اپنی انرجی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی چاہیے, فوراً چاہیے. ہاں جی بالکل. اور یہ ڈیسپریشن کی انرجی ہوتی ہے نا, یہ ریپیل کرتی ہے چیزوں کو. اپنی من چاہی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں دنیا کی, چاہے وہ رشتے ہوں, پیسے ہو, آئیڈیل کریئر ہو, بزنس ہو, کچھ بھی ہو. تو کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ اٹریکشن کا رول ہے, لائک اٹریکٹس لائک. ایڈوانس لا آف اٹریکشن ٹیکنیک سے ہم 10 سال کے جو گولز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سال میں اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ مطلب اتنا آسان ہے؟ غلطی لوگ کہاں کرتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں, اور جو نہیں چاہتے وہ سوچتے ہیں. کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اتنے پیسے کمائے, تو آپ یہ بلیف رکھیں اور یہ آپ ویژولائز کریں کہ یہ اتنے پیسے آپ کو مل چکے ہیں آلریڈی. اوکے, مطلب آپ کے پاس موجود ہیں. لا آف اٹریکشن بیسک لیول, لا آف ازمپشن نیکسٹ لیول. اس سے بھی آگے کی بات کریں, میں اس کو کہوں گا لا آف وائبریشن. آپ نے 2-3 ٹریٹس جو آپ کو چاہیے اپنے لائف پارٹنر میں لازمی پرائورٹائز, جس کی سب سے ہائیسٹ پرائورٹی ہے, اب وہ 2-3 اپنے ذہن میں فائنل کر لیں. کسی کے نزدیک سب سے ہائیسٹ پرائورٹی ٹریٹ پیسہ ہوگا, کسی کے نزدیک خوش شکل ہونا چاہیے, اسمارٹ ہینڈسم ہونا چاہیے, کسی کے نزدیک کیئرنگ لوننگ ہونا چاہیے. اپنی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں, ہر کسی کی اپنی ہوتی ہے. 2-3 جو آپ کی مین پرائورٹیز ہیں نا, آپ وہ رکھ لیں ذہن میں. لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, مجھے کام دے رہے ہیں, مجھے کیش دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اور انہوں نے مزے کی ایک بات بتائی, انہوں نے کہا جب میں ویژولائز کرتا تھا نا, تو میں ویژولائز یہ کرتا تھا کہ لوگ مجھے نا جو کیش دے رہے ہیں نا وہ 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جو میرے پاس لوگ آتے تھے نا وہ واقعی مجھے 5-5 ہزار کے نوٹ دیتے تھے. تو یہ بھی ویژولائز, چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی کرنی چاہیے. اتنا آبجیکٹیفائی بھی ہو جاتا ہے. واو, امیزنگ. مجھے تو وہی ایک سرکاری نوکری چاہیے تو میری زندگی کھلے گی. اگر آپ ایک چیز کے اوپر نیرو ڈاؤن کر کے ضد لگا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ راستے ہیں آپ کو رزق دینے کے, خوشحالی دینے کے. آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بند کر دو, یہ مجھے نہیں چاہیے, مجھے بس ادھر سے دو. ہیلو اینڈ السلام علیکم, دس از می یور ہوسٹ سمیہ لطیف اینڈ یو آر واچنگ ڈسکور پاکستان. آج ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے لا آف اٹریکشن کوچ صوفی اویسی صاحب نے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر آپ لا آف اٹریکشن کوچ ہے. آج کل یہ بہت ٹرمینالوجی ہر جگہ ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے. لا آف اٹریکشن بیسکلی یہ کیا ہوتی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اس سے آپ اپنی من چاہی ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں دنیا کی, چاہے وہ رشتے ہوں, پیسے ہو, آئیڈیل کریئر ہو, بزنس ہو, کچھ بھی ہو. تو کیا سچ میں ایسا ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. لا آف اٹریکشن اس دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے, ہمیشہ سے کام کرتا رہا ہے. ریئلی؟ اس کا یہ نام نہیں تھا. کیا نام تھا پہلے؟ یہ ٹرم نہیں تھا, سائنٹیفک ٹرم نہیں تھی. مثال کے طور پر ہم نے اپنے بزرگوں میں گھروں میں سنا ہوگا کہ اچھا بولو تو اچھا ہوگا. کوئی دن میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جب لیڈیز کنسیو کرتی تھیں تو کہا جاتا تھا آپ ایک بچے کی تصویر دیوار پہ لگائیں, گھر میں رکھیں. یس. ٹھیک ہے, وہ لا آف اٹریکشن والی مائنڈ سیٹ یا فریکوینسی کو ٹیون کرنے کے لیے, اٹریکٹ کرنے کے لیے. اوکے ٹھیک. ریلیجن کی بات کریں, ہمارا ریلیجن 1400-1500 ایئرس پرانی بات اگر ہم کر لیں تو حدیث قدسی اللہ پاک فرماتے ہیں میں انسان کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. دس از ایگزیکٹلی لا آف اٹریکشن. تو لا آف اٹریکشن اگر سمپل معنوں میں بات کریں, بیسک اس کی جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ اٹریکشن کا رول ہے لائک اٹریکٹس لائک. جب ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا اٹریکٹ ہوگا, اچھا بولیں گے, اچھا بلیو کریں گے, اچھا یقین رکھیں گے, اچھے ایکشنز کریں گے تو اچھا اٹریکٹ ہوگا. ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے ایڈوانس لا آف اٹریکشن. ایڈوانس لا آف اٹریکشن ٹیکنیک سے ہم 10 سال کے جو گولز ہوتے ہیں وہ ایک ہی سال میں اچیو کر سکتے ہیں. اب یہ مطلب اتنا آسان ہے؟ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ جو سوچیں گے وہ اٹریکٹ ہوگا. لیکن پرابلم, غلطی لوگ کہاں کرتے ہیں کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں, اور جو نہیں چاہتے وہ سوچتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اچھی جاب ملے, اچھا کیریئر ملے, اچھا گھر بار, اچھا آئیڈیل لائف پارٹنر ملے, لیکن وہ سوچ ہر وقت یہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آج تک کبھی کچھ اچھا ہوا ہی نہیں, ہر انسان نے مجھے دھوکہ دیا, میری جاب بہت خراب ہے, میری قسمت خراب ہے, میرا رزق بہت تنگ ہے. سوچ نیگیٹو رہے ہیں, بول نیگیٹو رہے ہیں. جو چاہتے ہیں اگر وہی سوچنا بھی شروع کر دیں تو بس اتنی سی الائنمنٹ کی بات ہے یہ. اچھا, مطلب آپ جو چاہتے ہو, آپ کی سوچ اور آپ کا ایکشن دونوں سنک کرنے چاہیے. جی, چاہت, سوچ, پھر بلیف, ایموشنز اور ایکشنز, یہ چیزیں ملیں گی تو ایگزیکٹ لا آف اٹریکشن بن جائے گا. یہ لا آف اٹریکشن بیسک ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں نا وہی آپ سوچیں, وہی بلیف رکھیں, وہی اپنی فیلنگز بھی ساتھ رکھیں, اور وہی اس کے مطابق پازیٹیو ایکشنز بھی آپ کریں, تو لا آف اٹریکشن پازیٹیوٹی اٹریکٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کی کچھ لیولز ہیں. سب سے لوور لیول پہ لا آف اٹریکشن ایز اٹ از جو ہم نے بات کر لی, بیسک لیول. جی. دوسری بات, اس کو ہم کہتے ہیں لا آف ازمپشن.
جس کو ایڈوانس لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے. لا آف ازمپشن کہتا ہے کہ آپ یہ ویژولائز کریں اور یہ پریکٹس کریں, جو اس کی ٹیکنیکس آتی ہیں, آپ یہ بلیو کریں اور یہ ویژولائز کریں, یہ افرم کریں کہ جو چیز آپ چاہتے ہیں نا, مثال کے طور پہ کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اتنے پیسے کمائے, تو آپ یہ بلیف رکھیں اور یہ آپ ویژولائز کریں کہ یہ اتنے پیسے آپ کو مل چکے ہیں آلریڈی. اوکے, مطلب آپ کے پاس موجود ہیں آلریڈی, یہ ہو چکا ہے آپ کے ساتھ. amazing. اس کو ایزمپشن کہتے ہیں. ایزیوم کر لیں, یقین کے ساتھ ایزیوم کر لیں کہ یہ ہو چکا ہے. پھر اس میں ٹیکنیکس آتی ہیں, اس کی ویژولائزیشن اور انفارمیشنس کی جاتی ہیں, اس میں جیا جاتا ہے, اپنے سینسز کو انوالو کیا جاتا ہے. اس پریکٹس کو جب بار بار کیا جاتا ہے نا, تو وہ چیز بہت تیزی سے اٹریکٹ ہو جاتی ہے. نیکسٹ لیول ہے لا آف اٹریکشن, بیسک لیول, لا آف ایزمپشن نیکسٹ لیول. اس سے بھی آگے کی بات کریں, میں اس کو کہوں گا لا آف وائبریشن. لا آف وائبریشن یہ کہتا ہے کہ جتنی آپ کی وائبریشن ہائی ہے نا, وائبریشن ہم کہیں گے آپ کے بلیف سسٹم کو اور آپ کے انرجی کو. اچھا, بلیف سسٹم پلس انرجی, یہ آپ کی وائبریشن آ گئی. جو شخص لا آف اٹریکشن کرتا کرتا جس کا یقین بنتا چلا گیا, وہ چیزیں مینیفیسٹ کرتا چلا جا رہا ہے, لا آف ایزمپشن سے اس نے اور حاصل کر لیا ہے, جو کہ اس کے اندر اتر چکا ہے, اور اس کی گرپ ہے کہ وہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. ایک ایسا یقین اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے لا آف اٹریکشن کا, لا آف ایزمپشن کا, کہ چیز حاصل کرنے کا. اس کی وائبریشن بہت ہائی ہو گئی ہے, اس کا بلیف اتنا بڑا ہو گیا, اتنا اسٹرانگ اس کا بلیف ہے, اور اس کی انرجی اتنی اچھی ہے کہ وہ پھر کچھ بھی انٹینڈ کرے گا نا, تو وہ چیز اس کو مل جائے گی, جلدی مل جائے گی. لا آف اٹریکشن میں پریکٹس کرنا پڑتا ہے, لا آف ایزمپشن میں ویژولائزیشن, افرمیشنس, ٹیکنیکس پریکٹس کرنی پڑتی ہیں. یہ سب کرتے کرتے, اس اسٹیج سے گزرتے گزرتے آپ ایک ایسے مقام پر آ گئے ہیں جہاں آپ ٹرین ہو گئے, بہت جلدی کام کر لیتے ہیں آپ فوراً وہ فریکوینسی اچیو کر لیتے ہیں, فوراً وہ چیز اٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو جو چیز آپ انٹینڈ کرتے ہیں ویری شارٹ ٹائم, وداؤٹ لینتھی پرولونگ اوور دی ٹائم ایکسرسائزز کے, آپ بس ارادہ کرتے ہیں, وہ چیز جو ہے آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے. سر, آپ نے لا آف ایزمپشن کی بات کی کہ آپ یہ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ یہ چیز آپ کے پاس موجود ہے, یہ ہو چکی ہے. اب ہمارے دین میں جھوٹ کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کے ساتھ جھوٹ بولنا نہیں ہے؟ بات بالکل درست ہے. اب ایسا ہے, ایک میں آپ کو سائنٹیفک پرسپیکٹو بتاتا ہوں, ایک ریلیجیس پرسپیکٹو بتاتا ہوں. 19 سینچری کے ایک فزسٹ تھے, امریکن فزسٹ, انہوں نے کوانٹم میکینکس کی تھیوری دی تھی. اچھا. کوانٹم میکینکس یہ کہتی ہے کہ پروبیبلٹی کی بات کرتی ہے کہ ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں نا, ہمارے پاس یہ اختیار ہے, ہم لیفٹ ٹرن کریں یا رائٹ ٹرن کریں, ہم کسی چیز کو یس بولیں یا نو بولیں. تو وہ انہوں نے یہ تھیوری دی کہ اگر ہم لیفٹ ٹرن کرنے والا فیصلہ کرتے ہیں نا, تو یہ ایک الگ یونیورس ہے. اچھا. اگر ہم رائٹ ٹرن کرتے ہیں تو یہ ایک الگ یونیورس موجود ہے. اگر ہم یس کرتے ہیں تو ایک الگ دنیا ہے, یہ نو کریں تو ایک الگ دنیا ہے. اوکے. پروبیبلٹی, جتنی پروبیبلٹیز ہیں نا کہ میں کیا بولوں گا, آپ کیا رپلائی کریں گی, باقی لوگ دنیا ہمیں کیسے رسپونڈ کرے گی, ان لمیٹیڈ پروبیبلٹیز ہیں. تو ان فزسٹ نے یہ تھیوری دی, سائنٹسٹ کی فزکس تھیوری ہے کہ جتنی آپشنس پروبیبلٹیز ہیں نا, اتنی دنیایں آلریڈی موجود ہیں, اتنی, جس کو پیرلل یونیورس کا کانسیپٹ جہاں سے نکلا, اوکے 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 اوکے, اتنی دنیایں موجود ہیں. اچھا. مثال کے طور پر کوئی بھی شخص ایک امیر انسان بھی ہو سکتا ہے, ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جہاں پر وہ بلینئر ہے, یس, اور ایک ایسی دنیا بھی موجود ہے جہاں پر وہ فقیر ہے, کمزور ہے. تو اب یہ جو تھیوری ہے نا کہ ایزیوم کر لیں کوئی چیز ہے, تو آپ وہ ایزمپشن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ چیز تو آلریڈی موجود ہے, آپ ہی کا ایک ورژن, ایک ویسا ورژن جیسا آپ چاہتے ہیں, امیر, بلینئر, رچ اور بڑا دھیمے میں جو بھی آپ کی کوالٹیز ہیں جو آپ چاہتے ہیں, آپ کا ایک ویسا ورژن والی ایک یونیورس موجود ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہے, یہ موجود ہے. آپ یہ ایزیوم کریں کہ وہ ہے, تو وہ آنی شروع ہو جائے گی. وہ یوں سمجھیں گے آپ کی اس ورژن کو آپ کی وہ والی ورژن ریپلیس کر دے گی, کنیکٹ ہو جائیں گے اس کے ساتھ, ریپلیس ہو جائے گی, ریپلیس ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے, آپ کی یہ ورژن ریپلیس ہو جائے گی آپ کی اس ورژن سے, وہ کسی اور یونیورس میں ہے. جی. اوکے. اس کے لیے دو ورڈ یوز ہوتے ہیں. ایک ورژن کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنا ہی ایک دوسرا ورژن اپنے اندر ریپلیس کر لیں, یا ایک ریئلٹی کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس ریئلٹی کو جو اچھی نہیں ہے, اپنی اس ریئلٹی سے ایکسچینج کر لیں جو بہت اچھی ہے. یہ سائنس کی تھیوری ہے, اور یہ ایزمپشن بیسڈ تھیوری ہے, فیکٹ بیسڈ تھیوری نہیں ہے, سائنٹیفک بیسڈ نہیں ہے, ایزمپشن بیسڈ تھیوری. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ریلیجن کا اسپیکٹ بتاتا ہوں. قرآن پاک میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, ایک لوح محفوظ اور ایک کتاب المبین. علماء احادیث کے مطابق اپنی اپنی تفسیر ہمیں بتاتے ہیں. جن لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی نا, ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں قلندر بابا اولیاء, وہ اس چیز کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب المبین ایک ایسی کتاب ہے جس میں تمام پروبیبلٹیز لکھی ہوئی ہیں. انسان کو اختیار دے کر پیدا کیا گیا, انسان یہ کرے گا, یہ کرے گا. یعنی کہ ایک دنیا میں ایک ارب انسان ہے اگر,
تو ایک ارب انسان ایک ایک لمحے میں کیا کیا فیصلہ کریں گے, اگلے لمحے میں کیا کیا فیصلہ کریں گے, انلمیٹڈ پروبیبلٹیز ہیں, کیا ایکشن لیں گے, ان تمام پروبیبلٹیز کا نتیجہ کیا ہوگا وہ کتاب المبین میں لکھا ہوا ہے. پہلے سے لکھا ہوا ہے جی, یہ صوفی بزرگ ایکسپلین کر رہے ہیں لوح محفوظ کو, کتاب المبین کو. اوکے, تمام پروبیبلٹیز کا رزلٹ اس میں لکھا ہوا ہے. اور لوح محفوظ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کتاب ہے جس میں صرف اور صرف وہ چیزیں لکھی ہیں جو ان پروبیبلٹیز میں سے فائنل ہونی ہیں, جو فائنل شکل اختیار کریں گی. ٹھیک ہے, قرآن پاک نازل ہوا 8ویں صدی عیسوی تھی. یہ ٹیکنالوجی, یہ فیسلٹیز جو اس وقت ہم یوز کر رہے ہیں, انٹرنیٹ, آن لائن, اتنی ساری سوشل میڈیا ایپس, یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں. یس, نہیں تھی. ٹھیک ہے, 8ویں صدی عیسوی کے انسان جو تھے, جو صحابہ تھے, خوش قسمت لوگ تھے, ان کے لیے قرآن ان کی زبان میں اترا, اور ان کی جو جس دنیا میں وہ جی رہے تھے اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب قرآن پاک میں کیا گیا کہ کتاب المبین اور لوح محفوظ کتابیں ہیں جس میں لکھا گیا ہے. اوکے, ان کے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. ٹھیک, اگر یہ قرآن پاک 21ویں صدی میں آج کے دور میں نازل ہوتا تو اس کی جگہ کتاب کی جگہ یہ لفظ ہوتا ہارڈ ڈرائیو, کلاؤڈ کا لفظ ہوتا, یا اسٹریم کا لفظ ہوتا, یا یوں سمجھ لیں ابھی جو ہم نے سائنٹیفک یونیورس کی تھیوری ڈسکس کی تو اس کے لیے پیرلل یونیورس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بالکل, مطلب دور حاضر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. جی, ٹھیک. اب وہاں کتاب کا لفظ استعمال ہے, کتاب المبین, لوح محفوظ, اس کو اگر ہم آج کی سائنس کی زبان میں انٹرپریٹ کریں تو بات وہی ہو گئی. اوکے, آپ کے تمام ایکشن سے جو رزلٹ آنے ہیں ویسے یونیورس موجود ہیں, آپ کے بہت سارے ورژنز موجود ہیں. اگر ورژنز کا کیا مطلب ہے کہ اگر آج میں جس سچویشن میں آج میں اور آپ ہیں, ہم اپنے ایکشنز, اپنی محنت, اپنی ڈیسیجن میکنگ چوائسز سے یہاں پہنچے ہیں. ہم اگر کوئی ایسی چوائسز کرتے, ایسی اپرچونیٹیز کرتے, اویل کرتے, ایسے ایکشنز کرتے کہ ہم آج سے 5, 10, 15 سال پہلے بلینئر ہوتے تو ایک الگ دنیا موجود ہے. تو یونیورس, پیرلل یونیورس موجود ہے. آپ نے یہ ایزیوم کرنا ہے کہ یہ ہو چکا ہے, یعنی ایک پروبیبلٹی یونیورس میں موجود ہے جس میں یہ ہو چکا ہے. تو یہ جھوٹ نہیں ہوا. میں آپ کے کوشچن کا آنسر کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ نہیں ہوا. یونیورس میں موجود ہے, آپ نے اس کو ایزیوم کرنا شروع کیا, ہوگا کیا, آپ کی اس ریئلٹی سے وہ ریئلٹی ریپلیس ہونا شروع ہو جائے گی. اگر کسی نے لا آف اٹریکشن سے اپنا من پسند شخص حاصل کرنا ہو, اس سے شادی کرنی ہو, تو وہ کیسے اس ٹیکنیک کو یوز کر کے ود ان فیو ڈیز اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ لا آف اٹریکشن کے کچھ رولز ہیں کہ جیسا سوچو گے, چاہو گے, ویسا پاؤ گے. اس سے کچھ رولز ہیں, میں ایکسپلین کر دوں پھر آپ کو آنسر لنک کرتا ہوں. پہلی بات, سوچنا پازیٹیو ہے. آپ جو چاہتے ہیں وہی سوچنا ہے, جو نہیں چاہتے وہ نہیں سوچنا. نمبر 2, اس کے ساتھ اپنی نا فیلنگز, ایموشنز بھی انوالو کرنے ہیں آپ نے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میری زندگی بڑی اچھی ہو رہی ہے, ہونے لگی ہے, اور میرے پاس بنگلہ, گاڑی, پیسے بہت زیادہ ہیں, اور یہ سوچتے ہوئے آپ کا چہرہ لٹکا ہوا ہے اور آپ اداس شکل کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے اس کے اندر فیلنگ یا ایموشنز نہیں آ رہے, تو وہ ضائع ہوگی ایکسرسائز. سوچ کے ساتھ اپنی فیلنگز انوالو کرنی ہے, تو وہ انرجی ٹرانسمٹ ہوگی جو انرجی آپ کو اٹریکٹ کر کے دے گی. انرجی, ایموشنز کے ساتھ, فیلنگز کے ساتھ, پھر نیکسٹ اسٹیپ ہے بلیف بھی آپ نے رکھنا ہے. اگر کوئی شخص سوچ بھی رہا ہے اور پازیٹیو فیل بھی کر رہا ہے, مسکرا بھی رہا ہے, لیکن اندر سے وہ کہہ رہا ہے یہ تو فضول باتیں, میں نہیں مانتا ان کے اوپر, بلیف نہیں ہے تو نہیں ہوگا. توکل ہونا چاہیے, جو بلیف ہے آپ کے ساتھ وہی ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے, بلیف انوالو کر لیا آپ نے. پھر اور آگے چلیں تو اس کا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے نا ایکسرسائز سمجھ کے نہیں کرنا, اس کو ایک لائف کی اسٹریٹجی بنانا ہے, اس کو ایک اپروچ آف لائف بنانا ہے. ہر وقت اس کو سوچنا ہے, کرنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ صبح 10 منٹ ایکسرسائز کر لی اور شام کو 10 منٹ کر لی, چلو بھی بہت ایکسرسائز ہوگی, اب واپس قسمت کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس کو ایک اپروچ آف لائف کے حساب سے اڈاپٹ کرنا ہے. پھر آگے چلیں تو اس کو ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا کہ جی مجھے یہ چیز آج ہی چاہیے, ابھی چاہیے مجھے. اگر تو کوئی شخص پرفیکٹ ہو گیا ہے نا تو وہ کر سکتا ہے, آج ہی مل جائے گی اس کو. اگر کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اگر اس کے اندر یہ ڈیسپریٹ انرجی ہے نا, ڈیسپریشن جو ہوتی ہے نا, اس کی ایک اپنی انرجی ہوتی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی چاہیے, فوراً چاہیے. ہاں جی بالکل. اور یہ ڈیسپریشن کی انرجی ہوتی ہے نا, یہ ریپیل کرتی ہے چیزوں کو, پازیٹیوٹی کو ریپیل کر, آپ سے الٹا دور کرتی ہے. اچھا, کیوریس نیچر اچھی نہیں ہوتی, ڈیسپریٹ ہونا چیز, کیوریس اور چیز ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں, میں آپ ریلیٹ کر پائیں گی کہ ہمارے آس پاس ہم نے سنا ہوتا ہے, دیکھا ہوتا ہے, ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں لیٹ سے جو کہ اپنے کسی لائف پارٹنر کو چننے کے لیے, میرج کے لیے بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں کہ میری ابھی آج میری بات ہو جائے, مجھے آج میرا شریک ہاتھ مل جائے. بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں, اس کو نہیں ملتی, اور لوگ ان سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں
وہ ڈیسپریشن انرجی ہوتی ہے جو اگلے کو دور کر رہی ہوتی ہے. اچھا آپ کی انرجی ٹرانسمٹ ہو رہی ہے، اگلے تک جا رہی ہے. جی انرجی محسوس کرتے ہیں لوگ. بزرگوں کے پاس بیٹھنا اچھا محسوس ہوتا ہے، پیرنٹس کے پاس بیٹھنا اچھا محسوس ہوتا ہے. دوسری بچوں کے پاس جی دوسری طرف ہم ایسا بھی ہوتا ہے ہم کسی مسافر کسی کا سفر کریں یا کسی سے فون پہ بات کریں تو ایک دم ہمیں لگتا ہے کہ نیگیٹو انرجی آ گئی، اعصاب جکڑے گئے ہیں، دماغ بند ہو گئے. نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں ان کے پاس، ان کے ساتھ انرجیز محسوس ہوتی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ٹائم باؤنڈ نہیں کرنا. جب آپ ٹائم باؤنڈ کریں گے ڈسپریشن آپ کے اندر آئے گی تو وہ آپ کی وہ فریکوینسی ہی نہیں بنے گی، وہ انرجی نہیں بنے گی جو اٹریکٹ کرے گی، الٹا ریپیل کرے گی. پھر یہ کہ اس کو براڈ اینڈ اوپن چھوڑنا ہے. براڈ اینڈ اوپن چھوڑنے کا مطلب ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہنا لا آف اٹریکشن میں کہ جی مجھے تو وہی ایک سرکاری نوکری چاہیے تو میری زندگی کھلے گی. آپ لا آف اٹریکشن ہے نا، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. آپ کہیں گے جی مجھے جہاں سے مرضی روزگار ملے، جہاں سے جس جاب سے مرضی مجھے انکم ملے. اگر آپ ایک چیز کے اوپر نیرو ڈاؤن کر کے ضد لگا لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان لمیٹڈ راستے ہیں آپ کو رزق دینے کے، خوشحالی دینے کے. آپ وہ کہہ رہے ہیں یہ سارے بند کر دو، یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے بس ادھر سے دو. تو اس سے ہوتا کیا کہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ٹیون ہو جاتا ہے، آپ کے پاس وہ باقی اپرچونیٹیز لاتا ہی نہیں ہے، آپ کو دکھاتا ہی نہیں ہے اپرچونیٹیز. اس بات کو ہم پھر ریلیٹ کرتے ہیں. اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک جگہ کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے لائف پارٹنر چننے کے لیے کہ ہم نے اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہی ہمارا لائف پارٹنر ہے. جب تک وہ اس کے ساتھ لاک آن ہوتے ہیں نا اپنے مائنڈ کے اندر کہ جی بس اس کے علاوہ کوئی نہیں، نو ون ادر دین دس پرسن، ان کے سامنے کوئی اپرچونیٹی نہیں آتی. جب کسی نہ کسی طرح وہ اس سے کٹ آف ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اوکے دس از نو مور، نئی اپرچونیٹیز ان کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، نئے راستے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنایا، آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کو راستے دکھانا ہی بند کر دیتا ہے. تو اس کو ہم نے اوپن رکھنا ہے اور ٹائم لمٹ نہیں کرنا. اب واپس آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں. ود ان ڈیز کو بھول جائیں، ٹھیک ہے. ڈیسپریٹ انرجی آئے گی تو الٹی چیز ریپیل ہو جائے گی. اب اس کو ہم نے حاصل کیسے کرنا ہے؟ ڈفرینٹ طریقے بتاتے ہیں. ایک طریقہ میں بتاتا ہوں جو تھوڑا سا مجھے اچھا لگتا ہے، لوگوں کو آسانی ہوگی سننے میں. کسی شخص نے اگر آئیڈیل لائف پارٹنر اپنا اٹریکٹ کرنا ہے نا، تو پہلی تو بات جنرل چیزیں ہو گئی، وہ پازیٹیو سوچے گا، پازیٹیو بلیف رکھے گا کہ جی مجھے میرا آئیڈیل لائف پارٹنر ملے گا، لازمی ملے گا، 100% ملے گا. یہ بلیف آپ نے رکھنا ہے. یہ جس کا یہ بلیف نہیں ہے وہ تو بھول جائے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. پھر اس کی جو ٹیکنیک ہے نا، ڈفرینٹ لوگوں نے بتائی ہے. ایک ڈاکٹر جوزف مرفی، ان کی ایک فیمس کتاب ہے دی پاور آف سب کانشیس مائنڈ. اس میں وہ ایک طریقہ بتاتے ہیں آئیڈیل لائف پارٹنر کو اٹریکٹ کرنے کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان لمیٹیڈ ٹریٹس ہوتے ہیں انسان میں، انسان کی ان لمیٹیڈ خواہشات ہوتی ہیں کہ میرا لائف پارٹنر ایسا ہو، دیکھنے میں ایسا ہو، مزاج کا ایسا ہو، فائنینسز ایسے ہوں، فیملی ایسی ہو، عادات ایسی ہوں، ان لمیٹیڈ. وہ کہتے ہیں ان لمیٹیڈ کو تو آپ بھول جائیں. آپ نے 2-3 ٹریٹس جو آپ کو چاہیے اپنے لائف پارٹنر میں لازمی پرائورٹائز، جس کی سب سے ہائیسٹ پرائورٹی ہے، اب وہ 2-3 اپنے ذہن میں فائنل کر لیں کہ جی مجھے یہ میرے لائف پارٹنر میں یہ 2-3 ٹریٹس لازمی ہوں. کسی کے نزدیک سب سے ہائیسٹ پرائورٹی ٹریٹ پیسہ ہوگا، کسی کے نزدیک خوش شکل ہونا چاہیے، اسمارٹ ہینڈسم ہونا چاہیے، کسی کے نزدیک کیئرنگ لیونگ ہونا چاہیے. اپنی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں، ہر کسی کی اپنی ہوتی ہیں. 2-3 جو آپ کی مین پرائورٹیز ہیں نا، آپ وہ رکھ لیں ذہن میں. اور یہ آپ ذہن میں رکھنے کا مطلب ہے یہ آپ اپنے لاشعور سے بھی، یہ اپنے لاشعور کو بھی یہ کمانڈ دے رہے ہیں آپ، اور اللہ سے بھی یہی دعا کر رہے ہیں کہ یہ 2-3 چیزیں میرے لائف پارٹنر میں لازمی ہوں، باقی اٹس آل رائٹ، میں ایڈجسٹ کر سکتا ہوں، کر سکتی. ہاں کیونکہ ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا جی، کچھ کمی پیشی. اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ اب آگے ٹیکنیکس آ گئی. یہ تو ہر بندے نے یہ کام کرنا ہے. 2-3 ٹریٹ سوچ لیے اور اپنے اندر پکا ارادہ کر لیا کہ جی مجھے 2-3 ٹریٹس یہ والے چاہیے، جہاں سے مرضی آئے میرے پاس. میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے وہی بندہ چاہیے، وہی چاہیے. یہ 2-3 ٹریٹس چاہیے، جہاں سے مرضی میرے پاس اپرچونیٹی آئے. آئی ایم اوپن فار ایوری تھنگ. اپنے آپ کو اوپن چھوڑیں گے. لا آف اٹریکشن کہتا ہے براڈ اینڈ اوپن رکھیں اپنے آپ کو، اپنا مائنڈ اوپن رکھیں، نئی اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں. پھر آگے آ جاتی ہیں ٹیکنیکس. ایک ٹیکنیک ہو گئی جس کو پیورلی ہم لا آف اٹریکشن ٹیکنیک کہیں گے یا لا آف ایزمپشن ٹیکنیک کہیں گے. لا آف ایزمپشن کی بات کر لیتے ہیں، فاسٹ ہے جی، کہ آپ یہ ایزیوم کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. 2 ٹیکنیکس ہوتی ہیں ایزمپشن کی یا لا آف اٹریکشن کی. ایک ہوتی ہے ویژولائزیشن، ایک ہوتی ہے افرمیشن. اچھا، ویژولائزیشن میں آپ یہ کرتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ہمارا ذہن تصویری شکل میں سوچتا ہے. ہمیشہ ہم جو بھی سوچتے ہیں تصویر بنتی ہے ہمارے ذہن میں. ایسا ہی ہوتا ہے، چاہے ہم غور کریں یا نہ کریں. تو اسی چیز کو یوز کیا جاتا ہے اور آپ یہ ویژولائز کرتے ہیں کہ آپ کو جو چیز چاہیے. فار ایگزامپل آپ کو ایک آئیڈیل لائف پارٹنر چاہیے، آپ یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مل گیا ہے. آپ کو وہ لائف پارٹنر مل گیا ہے. اب ملنے کے بعد آپ کی لائف کیسی ہے، آپ کیسی لائف جی رہے ہیں، جو آپ کا تصور ہے. آپ نے اس انوائرمنٹ کے اندر اس ویژولائزیشن میں جینا ہوتا ہے. جینے کا مطلب ہے ویژولائز کرنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، اس کے اندر اپنی فیلنگ لے کر آنی ہے، اس کے اندر بلیف رکھنا ہے کہ یہ ہو چکا ہے،
اس میں کوئی نام چہرہ خد و خال واضح نہیں ہونے چاہیے, ضرورت نہیں ہے. تو آپ اس کو زیوم کرتے ہیں کہ آپ اپنے آئیڈیل لائف پارٹنر کے ساتھ کیسی لائف گزار رہے ہیں. فار ایگزامپل جس نے یہ ویژولائز کرنا ہے وہ یہ ویژولائز کرے گا کہ آئیڈیل لائف پارٹنر آپ کے پاس آ گئے, اب آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں, کس ملک میں رہ رہے ہیں, کیسی جگہ ہے, ڈیلی کی آپ کی روٹین کیا ہے, آپ آپس کا آپ کا تعلق کیسا ہے, وہ کیا چیزیں ہیں جس سے وہ ریلیشن آئیڈیل بنتا ہے, آپ اس کو لیو کیسے کر رہے ہیں. یعنی کہ جو اینڈ رزلٹ ہے نا کہ مل جانے کے بعد آپ کی لائف ہے کیسی. کوئی کہے گا کہ جی میری اس کے ملنے کے بعد لائف ایسی ہے کہ ہم ورلڈ ٹور کر رہے ہیں, لگژری ورلڈ ٹورزم پہ ہم جا رہے ہیں, اور ہم کبھی یہاں جا رہے ہیں, کبھی یہاں جا رہے ہیں, کبھی ہم یہاں جا رہے ہیں. اور جس کا یہ تصور ہے نا وہ کیا کرے گا, وہ ہر اس کے اندر جیے گا, اس انوائرمنٹ کے اندر جو اس نے ویژولائز کیا ہوا ہے. کس کنٹری میں جا رہے ہیں, کس طرح کا سما ہوگا, آپ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں, آپ کو ایک دوسرے سے بات کر کے محسوس کیا ہوتا ہے, آپ کے ایموشنس کیسے ہیں, آپ کو اچھا لگتا ہے بات کر کے. ٹھیک ہے, وہ جو ٹریٹس ہیں آپ ان ٹریٹس کو پریکٹیکلی اپلائی ہوتا ہوا دیکھیں. یعنی اس انوائرمنٹ میں جینا ہوتا ہے تھاٹ, بلیف, فیلنگس, ایکشنس کے ساتھ. اس ویژولائزیشن کو جب آپ بار بار پریکٹس کرتے ہیں تو وہ ایک ٹائم میں وہ حقیقت بن جاتی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی آئیڈیل کریئر, جاب یا بزنس کہ میں بلینئر بن جاؤں, تو لا آف اٹریکشن سے یہ بھی ہوتا ہے؟ 100% ہوتا ہے. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ تھے جنہوں نے ہم سے یہ پازیٹیوٹی اور لا آف اٹریکشن سیکھا, تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اپنا ہر ایک کا لیول ہوتا ہے نا. وہ انٹیریئر کا کام کرتے تھے, یعنی کہ جو ٹیکنیکل سائڈ پہ انٹیریئر جو چھتیں بناتے ہیں اس کا کام کرتے تھے. اچھا, کام نہیں آتا تھا ان کے پاس. انہوں نے ایزیوم کرنا شروع کیا, اٹریکٹ کرنا شروع کیا کہ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, مجھے کام دے رہے ہیں, مجھے کیش دے رہے ہیں, پیسے دے رہے ہیں. اور ود ان نو ٹائم, few weeks, between 1 to 2 months, انہوں نے کہا اس کو میں نے پریکٹس کیا اور میرے پاس اتنا زیادہ کام آنا شروع ہو گیا کہ سب مجھ سے کیا نہیں جا رہا تھا. میں نے پھر اور لوگوں کو بھی کام بانٹنا شروع کیا, سب میں نہیں کر سکتا تھا. اور انہوں نے مزے کی ایک بات بتائی. انہوں نے کہا جب میں ویژولائز کرتا تھا نا تو میں ویژولائز یہ کرتا تھا کہ لوگ مجھے نا جو کیش دے رہے ہیں نا وہ 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جو میرے پاس لوگ آتے تھے نا وہ واقعی مجھے 5-5 ہزار کے نوٹ دیتے تھے. تو یہ بھی ویژولائز, چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز بھی کرنی چاہیے. اتنا آبجیکٹیفائی بھی ہو جاتا ہے. واو, امیزنگ, کیا بات ہے. جی, تو مطلب کیا ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ کوئی سائنٹیفک, ایویڈنٹ, کلینکل ریزلٹس؟ پریکٹس کرنی اور بلیف رکھنا ہے آپ نے. تھاٹس, بلیف, اپنی فیلنگز اور ایکشنز, ان چیزوں کو الائن کرنا ہے آپ نے. اور ٹیکنیکس کیا ہیں؟ ایک ٹیکنیک ہوگی ویژولائزیشن جو ہم نے آئیڈیل لائف پارٹنر کے بارے میں بیان کر دی. وہی اب پیسے کے بارے میں آ جائے گی, وہی آپ کے بزنس کے بارے میں آ جائے گی. جیسا بزنس آپ چاہتے ہیں اس کو ویسا سمجھیں, ہو گیا ہے, ایزیوم کریں کہ ہو گیا ہے, ایک یونیورس موجود ہے, ہو گیا ہے, اور آپ نے اس میں لیو کرنا ہے, اس میں جینا ہے. آپ اس کے اندر انوالو ہوں, دیکھیں کلرز کیا ہیں, آپ کی لائف کیسی ہے, آپ کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کیا کس دنیا میں آپ کا پروڈکٹ, آپ کا بزنس جا رہا ہے, کیسے آپ کے پاس کیش فلو ہے, اس سے آپ کی لائف چینج کیسی ہوئی ہے, اب کر کیا رہے ہیں. اس میں لیو کرنا ہوتا ہے, جینا ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں, فیل کر کے اس کو ایموشنس کے ساتھ. اس کو بار بار پریکٹس کیا جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, دوسری ریئلٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. تو دوسری ٹیکنیک ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے افرمیشنس. افرمیشنس کہتے ہیں اپنے آپ کو افرم کرنے کو. اس کی تھیوری ہے ہپنوسس سے نکلتی ہے کہ ہم وہ چیز جو بار بار تکرار کے ساتھ ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو کہی جائے یا لکھی جائے یا سوچی جائے, وہ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر پروگرام ہو جاتی ہے, اور وہ سچ لگنے لگتی ہے, اور وہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ آپ کی زندگی ویسی بنا دیتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی کوئی فیئر کا شکار ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا, اس کے اندر یہی چلتا رہتا ہے, تو وہ نہیں کر سکے گا. افرمیشنز اس طرح ہوتی ہیں, لکھی بھی جاتی ہیں, بولی بھی جاتی ہیں, سوچی بھی جاتی ہیں, کچھ لوگ ریکارڈ کر کے بھی سنتے ہیں. افرمیشنز بنائی جاتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی بلینئر بننا چاہتا ہے, ملینئر بننا چاہتا ہے, فرض کریں, تو وہ یہ کہے گا کہ جیسے وہ چیز ہو چکی ہے آلریڈی, وہ یہ کہے گا کہ میں بہت آسانی سے 1 ملین, 2 ملین, 3 ملین منتھلی ارن کر رہا ہوں, کمفرٹیبلی, ہیپیلی, کامیابی سے, ریگولرلی, پرماننٹلی, اور میرے پاس پیسے کا فلو بہت اچھا ہے, بہت آسانی سے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, میں اس کا استعمال کر رہا ہوں. وہی چیز جو ویژولائز کرنی ہے, وہی تمام سینیریوز آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں کہ آپ کیسے کیسے اس کو لیو کر رہے ہیں. ایسی کچھ اسٹیٹمنٹس بنا لی جاتی ہیں اور ان کو بار بار ریپیٹ کر کے بولا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ کر کے بولا جاتا ہے, بار بار ریپیٹ کر کے جو چیز بولی جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے آپ کے اندر. بس اس کی یہ فلاسفی ہے. سیم فار ویژولائزیشن, سیم فار افرمیشن, کہ جو افرمیشنز ہیں نا یہ اپنے پریزنٹ ٹینس میں بنانی ہے.
بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے. اپنا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ, اور آپ سب لوگ بھی اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور دیکھتے رہیے گا ڈسکور پاکستان.